انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میرے خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس تمہارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ وہ دعا جو آپ کی نظر میں قبول نہیں ہوئی، کیا پتہ اس دعا نے آپ کے راستے سے کتنی بڑی بڑی آفتوں کو ہٹایا ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جس دعا کو آپ اپنے کسی خاص طریقے سے قبول ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اگر وہ اس خاص طریقے سے قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہوئی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قبولیت کے طریقے کبھی کبھار ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحت اور حکمتوں کے ساتھ۔ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے، اور بے شک اس کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ کسی معاملے میں کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو دراصل وہ آپ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کو وسیلہ بنا کر رب آپ سے کروا رہا ہوتا ہے، اور جس سے رب کوئی کام لے رہا ہو تو سوچیں کتنا بڑا اجر وہ اس کے بینک بیلنس میں ٹرانسفر کرتا جا رہا ہوگا، آخرت کا بینک بیلنس۔ اسی لیے جب کسی کو مشکل میں دیکھیں تو سمجھ جایا کریں کہ رب کی طرف سے کام سونپا گیا ہے آپ کو۔ جتنی آپ کسی کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی اس سے کئی گنا زیادہ مدد کرے گا، صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔
نیکیوں کی کرنسی کی صورت میں۔ ہمیں اپنی اور اللہ کے تعلق کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان کے ایمان کا لیول مختلف ہوتا ہے اور ہر انسان کی اللہ سے تعلق کا لیول بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی کے مختلف مراحل پر کھڑے ہیں اور ان مراحل کے اعتبار سے ہمارے ایمان کے مراحل بھی مختلف ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو بدلنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے رویے اور اعمال سے انہیں انسپائر کریں۔ اپنی بات دوسروں پر زبردستی مسلط کر کے اور انہیں خود سے کمتر محسوس کروا کر ان کا دم نہ گھونٹیں۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جبکہ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ تو پھر بے خوف ہو جاؤ، جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے۔ تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ کوئی بھی اس ہونی کو ٹال نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بیٹھا رکھے ہیں اس سے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی، لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک تو وہ دیری صحیح عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔
اللہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم کر دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو، ڈھیروں مانگو، اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کیونکہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبت ٹال دیتی ہے، سکون عطا کر دیتی ہے، بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے رب سے۔ جب تم تھک جاؤ بندوں کے آگے رو رو کر، جب تم تھک جاؤ لوگوں کے انداز سے، تو چپکے سے بندوں کے مالک سے بات کرنا، جو تم سے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جس کو تمہاری قدر ہے، وہ تمہیں تھام لے گا۔ اور جب اس پر معاملات چھوڑے جاتے ہیں تو ہر الجھن سلجھ جاتی ہے۔ ایک مدت سے جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے کہ اب تم تھکنے لگے ہو۔ وہ دیکھتا ہے جب تم بے بسی سے ہاتھ اٹھائے رونے لگتے ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، جو یقین سے اس کے در پر رکے رہتے ہیں، جو اپنی ہر آس امید اسی سے لگاتے ہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکو۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے، اور ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں، تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، مگر ایک خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے مشکل آئے مجھے پکارو۔ اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو اللہ کو پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے، آپ بس صرف یقین رکھیں۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔
اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے تب تک نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب کوئی غم ملتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ آپ اچھائی میں بدلیں، برائی میں نہیں۔ آپ دوست بنیں، دشمن نہیں۔ آپ تحمل رکھیں، چال نہ چلیں۔ اپنے لیے دعا کریں، کسی کے لیے بد دعائیں نہیں۔ اپنی بہتری کی امید رکھیں، کسی کی بھی تباہی کی آس نہیں۔ صرف اپنی فلاح کا سوچیں، یقین جانیں کامیاب رہیں گے۔ زندگی کے طویل راستوں پر چلتے چلتے ہم لوگ کبھی کبھی غلط راستے کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، تو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر نادم ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن قدم مضبوط رکھیے، ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے۔ مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے۔ کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں، دل میں نہیں۔ مال بینک اسٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے، دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ ہم غم میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں مگر خوشیوں میں بھول جاتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خوشیاں وقتی ثابت ہوتی ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی جو وقت غم کا ہوتا ہے۔ اصل میں یہی وقت تو اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، پریشان نہ ہوا کریں۔ وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دو جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں اور سب کہہ دیں، جو دل میں ہے وہ سب بیان کر دیں، ایک ایک بات کہہ دیں اپنے اللہ سے۔ صرف ایک دعا کی تو دوری ہے، ہاتھ اٹھا لیں، مانگ لیں اپنے رب سے۔ صرف اللہ ہی سے تو آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں، کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں اس کے لیے۔ بس آپ کا دل، آپ کے جذبات اور سننے والی اللہ کی ذات، بس ایک دعا آپ کو اللہ سے ملوانے کے لیے کافی ہے۔ مت دور جایا کریں اس عظیم ذات سے، اور اگر دور بھی ہو جائیں تو واپس آ جایا کریں۔ اس در کے دروازے نہ کبھی بند ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ جب تک زندگی ہے وہ در کھلا ہے آپ کے لیے، ایک وہی در ہے جو آپ کا منتظر ہے۔ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، وہ آپ کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔
ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ مسلسل مانگتے رہو۔ جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ قرآن کی آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو فیس بک یا واٹس ایپ میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے، کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں سب بے معنی لگتا ہے۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہی بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہوں پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو، ملنے نہ ملانے کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے، اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس اور مانگو مجھ سے۔ اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا تو اللہ کی امان ڈھونڈیں جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سما ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف چل کر آئیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا، لیکن اگر آپ اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ تک آپ کی چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد آپ کی ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں آپ کی رضا کو ہی آپ کا مقدر لکھ رکھا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہ سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب چلے جائیں اور توکل رکھیں کہ آپ کی ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کے حق میں آئے گا۔ جانتے ہیں اللہ کی مدد کے کچھ اشارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرنے لگیں
کہ آپ کا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے، تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے آپ کی فریاد سن لی ہے، کیونکہ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اور جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے اور یوں آپ کی دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ امید نہیں چھوڑنی، مایوسی کے بادل خود سے ہٹا دیں، بس اس کی مان کر جھکتے جائیں، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جائیں، اور پھر دیکھیں گے آپ کن کے نظارے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا گیا تھا تو آپ کے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو آپ کا رب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا اور ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو، تو پھر کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو؟ جب بھی کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا۔ وہ آپ کو ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر آپ دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر آپ مسلسل دستک دے رہے ہیں؟ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ آپ پر بہت جلد کھولے گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہیں۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا، اس لیے دیا کیونکہ اسے پتہ ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم گر جاتے ہیں سجدے میں۔ اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا ہوتا؟ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور ایمان کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے
मगर सबसे कमज़ोर घर उस मकड़ी का होता है। और आखिर में मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो हमेशा 3 चीज़ें याद रखिएगा। अल्लाह आपके साथ था, अल्लाह अभी भी आपके साथ है और अल्लाह हमेशा आपके साथ रहेगा। और यकीन करें अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका, ऐसा नहीं है कि अब वो कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक नहीं मिल सका, ऐसा नहीं है कि अब वो कभी नहीं मिल सकेगा। जिस मंजिल का इंतखाब अर्श वाले ने कर रखा है, उस तक पहुँचने से तुम्हें दुनिया का कोई रास्ता रोक नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है कि जो मांगा जाए वो उसी वक्त मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो नसीब में नहीं लिखा वो फिर कभी नसीब का हिस्सा ना लिखा जाए। बस ये सारी वक्त की तरतीब है। सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले, उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आँखों में उतरने लगे, तो कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त की आजमाइश है कि इंतज़ार कितना करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ, और जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से ही होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है, तो उसको मना लो जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तदबीर है: दुआ, सब्र, यकीन और इंतज़ार। हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबस्ता या फिर दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद मकसद खुदा है, और जो वो जानता है वो तुम कभी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ़ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे, जहाँ चाहे और जैसे चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है, और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान जाएगा। अल्लाह तुम्हारे मामलात वहाँ से हल कर देगा जहाँ से तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ज़िंदगी बस इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान जहाँ खुशियाँ भी हैं और गम भी, जहाँ यकीन भी है और खौफ भी है। तुम्हें लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मगर तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वही बेहतर है। तुम गलती कर सकते हो, मगर जो तुम्हें यहाँ लाया है वो तमाम गलतियों से पाक है। अगर उसने तुमसे बहुत कुछ लिया है, तो बहुत कुछ ऐसा भी दिया है जिसके तुम काबिल नहीं थे। वो तुम्हें ऐसी मुश्किल घड़ी में, जहाँ तुम्हें सब कुछ नामुमकिन नज़र आता है, लाता ही इसलिए है ताकि तुम जान सको कि सब कुछ नसीब या वक्त नहीं होता। कुछ चीज़ें बस दुआओं की मोहताज होती हैं। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया रुकावट बने या फिर मुक़द्दर।
جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آگوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں ابھی بھی نکلیں گی، اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اللہ نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ تو آپ بس یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو آسان کرے اور سب پر اپنا خاص کرم کرے، آمین۔
ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔